السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں انوویسٹا میں اور کراچی میں آئی ٹی لورز کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں، لیکن یہ سب جو آئے ہیں کسی کی خاص محبت میں، اور وہ دو بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان دونوں کا ایک ایک کر کے تعارف کرواؤں گا۔ آپ سب جانتے ہیں حشام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی او ہیں انوویسٹا کے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر آئی اے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک ایکسپرٹ پاکستان میں ٹاپ لیول پر تصور کیے جاتے ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ملک صاحب جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے ایک خاص اہمیت حاصل رکھتے ہیں، اور ان کو بھی پورے پاکستان میں ان کی بڑی تعداد میں فین ہیں۔ زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے ان دونوں پرسنالٹیز کے لیے۔ اچھا سر، یہ فرمائیں شام صاحب کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن خاص طور پہ وہ اس طرف آئے، اسکلفل بنے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ مستقل مزاجی ضرورت ہے، کافی دیر تک جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ شاید یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں کہ یہ کوئی دروازہ ہے جہاں سے گزرو گے، کوئی ایک ہفتے کا کورس کرو گے، ایک مہینے کا، ڈالر کی بارش شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوالات آپ کے پاس بھی زیادہ آتے ہوں گے، تو ان کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں آپ؟ فیوریٹ ہالی ووڈ مووی ایکٹر ہے ڈیزل واشنگٹن، اور ان کا ایک کوٹ ہے کہ وداؤٹ کمٹمنٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ، وداؤٹ کنسسٹنسی یو کی ناٹ فنش۔ کہ اگر تو کمٹمنٹ ہوگی تو کنسسٹنسی کے ساتھ بیڑا پار ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو دو سیز ہے نا، ان دو سیز کو ہم بالکل اگنور کرتے ہیں، کمٹمنٹ، کنسسٹنسی۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے ہیں نا تو پلیز یہ بات سمجھ لیں کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے، ایک آگ کا دریا اور کود کے جانا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہر ڈوب کے جانا ہے، کود کے جانا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ڈوب کے چلے جائیں میری طرف سے، کود کے چلے جائیں زیادہ بہتر ہے، یہ لیکن عشق ڈوب نہیں کے چلے۔ آسا، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے، اور ڈوب کے جانا ہے یا کود کے جانا ہے؟ ان اینی ویز پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں نا کسی سے جو کہ کامیاب ہوا تھا، اچھا میں ملک صاحب کے پاس گیا، ملک صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ملک صاحب نے کہا جی میں اے آئی کا کام کرتا ہوں۔ اچھا ابھی مجھے اے آئی کا اسپیلنگ کی ایبریویشن بھی نہیں پتا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے جی، لیکن میں نے نا تہیہ کر لیا کہ ملک صاحب اگر کر سکتے ہیں تو میں بھی کر لوں گا۔ اچھا یہ ہو گیا ایک موٹو۔ دوسرا کیا ہے کہ ملک صاحب نے کہا کہ ہاں میں پیسے کماتا ہوں۔ اچھا میں نے تیاری کی نہیں، صرف اور صرف کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا اور میں کام کرنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ دوسرا فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہاف کک نالج کے ساتھ، آدھی انفارمیشن کے ساتھ رضوان بھائی آپ سروسز آفر کرنے چلے گئے، کہیں اگر آپ کو پروجیکٹ مل گیا آپ سے وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہونا، اور ملک کی جو نام ہے، ریپوٹیشن ہے، وہ ڈیمیج تو ہوتی ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ رسوائی کا سامنا ہوتا ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ کی بات لیتے ہوئے کہ آپ سب پاکستانی جو فری لانس سکلز سیکھتے ہیں، خواہ وہ ای کامرس بھی ہو، بلاگنگ ہو، یا یہ ساری فری لانسنگ سکلز ہو، اے آئی، ایم ایل، ڈیٹا سائنسز اور آل دوز ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز، آپ سب پاکستان کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں۔ دا رسپانسبلٹی از آن یو ٹو انشور کہ آپ ملک کو صحیح ریپرزینٹ کریں، اور وہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ پوری نالج کے ساتھ فل کوکڈ جو ہے نا انفارمیشن لے کے آگے۔ بالکل۔ اچھا آپ بھی بہت پروموٹ کرتے ہیں میڈ ان پاکستان کو، اور آپ کو معلوم ہے میں بھی پروموٹ کرتا ہوں، اور ہم اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہے کہ پہلے کس نے سٹارٹ کیا تھا، پر جتنا رضوان بھائی نے ہیش ٹیگ میڈ ان پاکستان پروموٹ کیا ہے، I have not seen anybody else in Pakistan doing this, and that too on the national television. تھینک یو سر، تھینک یو۔ اور مجھے آپ نے بہت موٹیویشن دی، اور اس سے مجھے جو ہے بہت گائیڈنس ملی، تو ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک موومنٹ کریٹ کری میڈ ان پاکستان کی، اور پھر نہ صرف پاکستان میں، امریکہ میں، پھر اور مختلف ملکوں کے اندر جا کے ہم نے یہ کام کیا آگے، اور آگے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں پروڈکٹ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی جہاں آپ نے جو ہے وہ صابن کون سا لینا ہے، شیمپو کون سا لینا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ سروسز ہیں، اور اس سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے سب کے ماتھے پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کہیں پاکستانی اپنا جا کے نام پاکستان بتاتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، تو وہ کیا پروڈکٹ ہے، وہ ہم کیا نکال رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ رول گورنمنٹ کا ہے، انسٹیٹیوشنس کا ہے، انڈیویجولس کا ہے؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی بھی بے انتہا ہے،
فرار کا راستہ لوگ زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب ملک سے باہر چلے جائیں, یا کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ ملک کو برا بھلا کہہ دیں. تو اس میں نکلنے کا راستہ, روشنی کا راستہ آپ کی نظر میں کہاں پر ہے؟ دو باتیں, ایک تو ظاہر ہے ٹف ٹائمز ہیں, نیشنل مورال ڈاؤن ہوتا ہے بیکاز آف ون ریزن اور اندر, لیکن دعا گو ہیں کہ ساری عمر ایسا نہ رہے اور یہ نیشنل مورال انشاءاللہ بلڈ ہو, کیونکہ ظاہر ہے نیشنل مورال بہت سارے ایلیمنٹس کے ساتھ 25 کروڑ کا ملک ہے سر, بڑے انرجیٹک لوگ ہیں. ایک دفعہ کلیپنگ کر کے تو بتائیں یار کتنی انرجی آپ لوگوں کے اندر ہے, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں سر. یہ ایسے ان کو ایسی اتنی آسانی سے نہیں ہرایا جا سکتا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. ان کو ہرانا ہوتا نا تو بہت ساروں نے ٹرائی کی اندر اور باہر سے, یہ ہار چکے ہوتے, یہ نہیں ہارنے والے. اس کی وجہ یہ کہ میں پاکستان کی طول و عرض میں رضوان بھائی پھرا ہوں, یہ اتنی ریزیلینٹ قوم ہے ماشاءاللہ, اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ جب فری لانسنگ کا نعرہ میں نے بلند کیا تھا 2016 میں, تو اس وقت تھوڑا سا سسپیشس نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, اور آج ہر دوسرا بندہ, میں ایکسپو پہ 3 دن سے ہوں, میری آپ سے کل ملاقات ایکسپو پہ ہوئی, ہر literally every second individual knows what is skill and the importance of learning skill for internet based opportunities. اچھا بھی میں واپس آپ کے سوال کو سمرائز کر کے ذرا جواب دے دوں. جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریئل پرابلم کیا ہے, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, صحیح طریقے سے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ. یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, ٹھیک ہے, تینوں ممالک کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں, ہمارا جو ہیومن کیپٹل ہے نا وہ ایک ہی طرح کا سکلڈ ریسورس جا رہا ہے. نا آئی ایم شیور عرفان ول اگری ود می کہ میجورٹی کیا ہے, لو جابس, ساری لو جابس ہیں. مثال کے طور پہ وہ اے سی فٹر, ٹیکنیشین, ڈرائیور, یہ نکل. اچھا جو ہمارا نیبر ہے وہ ہائی اینڈ جابس لے کے جا رہا ہے, وہ کیا ہیومن کیپٹل آؤٹ سورس کر رہا ہے, اے آئی, ڈیٹا سائنٹسٹ. ریاض میں مجھے عرفان جب لاسٹ ٹائم میرے پاس آئے, اور یہ لاسٹ ویک کی بات ہے, یو کے جانے سے پہلے, یہ جو سارا کا سارا انفلکس وہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو آپ کے نیبرز کا. اچھا یہ کسی سے کم ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ یہ چینلائز انفارمیشن ان تک نہیں پہنچ رہی. دیٹ ون آف دا ریزنس وائی آئی ایم سو پشی اباؤٹ پروموٹنگ عرفان آن مائی سوشل میڈیا پلیٹفارمز, بیکاز پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اے آئی ہی آج ہے. اب کل کیا اس کی ایکسٹینڈڈ ایلیویشن ہوگی, اس کو کتنا ایوالو ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو, جو کہ 64-65% ہے, اس کو تیار کر لیں تو جو جی سی سی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ تو پوری ہو جاتی ہے, آرام سے پوری ہو جاتی ہے. ایکسپو میں آئی بین ٹو ایوری کوریڈور, میں سارے ہالز دیکھے ہیں, جو بھی پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اوکے آٹومیشن, آئی او ٹی, یعنی یہ ایکسٹینشن ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, کہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا کیسے اے آئی انیبل کام کی. سو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو بہتر کل کے لیے آج سے تیار کریں. یہ کریں گے تو ملک کی زر مبادلہ بھی بہتر ہو جائے گی, پاک روپی بھی اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گی. پہلا آرڈر لینے کے لیے تڑپنا, رونا, دعائیں کرنا, ایفرٹ کرنا, ویڈیوز دیکھنا. تیسرا سٹیپ اس پہلے آرڈر کو دل و جان سے کمپلیٹ کرنا, کلائنٹ سے ریویو لینے کے لیے گڑ گڑانا. چوتھا سٹیپ اگلے پروجیکٹ کی فکر کرنا, اور اس کے بعد پھر اسکیلنگ اینڈ آل دیٹ سٹف. میں سب دیکھ چکا ہوں, یو نو می, میں سب دیکھ چکا ہوں. جو آپ کی جو سکسیس ہے بیسیکلی, یہ صرف آپ کی سکسیس نہیں ہے, یہ آپ کے خاندان کی سکسیس ہے, پاکستان کی سکسیس ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جناب میں ڈاکٹر تھا تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا, میں سیاستدان تھا تو میرا بچہ بھی سیاستدان بنے گا, ایسا نہیں ہے کچھ. یہاں پہ آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, آپ کسی بھی گھر میں آئے ہوں, آپ جو ہے دنیا میں ٹاپ لیول پہ پہنچ سکتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس سے کوئی. عرفان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. سر فرمائیں کہ یہ سب جو ہیں اس اپنے مستقبل کا سوچ کے یہاں پر پہنچے ہیں آپ کے پاس, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ اسپیسز موجود ہیں ابھی, جہاں پہ ہم اگر ہارڈ ورک کریں تو ہم جو ہیں کم وقت کے اندر تھوڑا سپیڈ گیئر لگا کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی, فری لانسنگ کے اندر بھی, باہر جا کر بھی. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہاں کافی سارے لوگ آئے ہیں جن کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. میں اس سے پہلے کہ کوئی بات کروں, پہلے میں یہ بہت کلیئر کر دوں, ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں, میجورٹی جو ہے اس وقت, ان کا ایک گول ہے, فوکس ہے ارننگ.
ठीक है, क्विक अर्निंग, ढेर सारी अर्निंग। जो डिलेमा मैं देखता हूँ, मैं अभी पूरा जीसीसी रीजन घूम के आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 ममालिक से वापस आया हूँ। लोगों को ये लगता है कि स्किल सीखेंगे 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने, उसके बाद क्या होगा कि दुनिया इनको रिसीव करेगी, हमें रिसीव करेगी दुनिया। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद अभी इस छोटे से सेशन में समझ ना आए, बट अगर मुझे स्टेज मिला तो आई विल एक्सप्लेन दैट। हाँ मिल गया तो। प्लीज़ डू नॉट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर रेपुटेशन। अल्लाह ने आपको पैदा पैसा कमाने के लिए नहीं किया। आप अपनी रेपुटेशन अपने दायरे में रह के बनाएंगे, ओवरऑल इस मुल्क की रेपुटेशन बनेगी। आप अपने आप को ख्वार करेंगे, ओवरऑल हम सब ख्वार हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बिल्कुल कुछ वाक़यात की बेस पे कह रहा हूँ। मुझे एक बहुत टैलेंटेड बच्चा फ़्लाइट में मिला, ही वॉज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, और ही सेड, बातें कर रहे थे, मैंने कहा आपको क्या लगता है आप एक सर्टेन स्टेज पे क्यों स्टक हो, क्या वजह, आपको क्या लगती है? बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि गोरा आपको $1 मिलियन, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन का काम क्यों नहीं देता? तो सर हमारी ब्राउन चमड़ी है, हम पाकिस्तानी हैं। निकाल के फेंक दें अपने दिमाग से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं बाहर जाके हो के पूरा साइकिल तय करके, एक साइकिल क्या होता है फ्रीलांसर का? पहला स्टेप फ्रीलांसिंग के सोचना, दूसरा स्टेप पहला ऑर्डर लेने के लिए तड़पना, रोना, दुआएं करना, एफर्ट करना, वीडियोस देखना। तीसरा स्टेप उस पहले ऑर्डर को दिलो जान से कंप्लीट करना, क्लाइंट से रिव्यू लेने के लिए गिड़गड़ाना। चौथा स्टेप अगले प्रोजेक्ट की फ़िक्र करना, और उसके बाद फिर स्केलिंग एंड ऑल दैट स्टफ। मैं सब देख चुका हूँ, यू नो मी, मैं सब देख चुका हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ना ये मैटर करता है कि आप पाकिस्तानी हैं, ना आपका पासपोर्ट मैटर करता है, ना आपकी स्किन मैटर करती है। व्हाट मैटर करता है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, आपके अचीवमेंट्स हैं क्या, आपने खुद से क्या किया है, बनाया क्या है। हम अपने आप को नहीं बेचते, हम अपने स्किल को, अपनी रेप्यूट को बेचते हैं। मैं जीसीसी रीजन से, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पाकिस्तानियों के लिए जो कहते हैं ना कि जगह नहीं है, इंडियन है, मैं 2.5 मिलियन रेज करके आया हूँ। और जब मैं पाकिस्तान की पहली सर्विस कंपनी होगी शायद जिस पर लोगों ने $2.5 मिलियन लगा दिए हैं। एंड ट्रस्ट मी, 3 ऑप्शन लाइन में खड़ी हैं। दे हैव इन्वाइटेड मी इन ओमान कि आप आएँ, हमसे मिलें, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ बात करें। रीज़न ना चमड़ी ना पासपोर्ट, रीज़न ये है कि वी हैव डेवलप समथिंग, वी हैव द हिस्ट्री, वी हैव कंसिस्टेंसी। 14 साल हो गए हैं एक डायरेक्शन में लगे हुए, रेपुटेशन। और जब वो रेप्यूट बनाई है, रेप्यूट कैसे बनती है, मुझे इस बच्चे ने मुझे से रेप्यूट कैसे बनती है। रेप्यूट कोई न्यूज़ चैनल, कोई वायरल वीडियो, कोई इन्फ्लुएंसर आपकी रेप्यूट नहीं बनाएगा। सिंपल तरीका आप सबको बताता हूँ, हेड्स डाउन, जो वैल्यू आपके पास है वो डिलीवर करना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले तो आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी ना। उससे पहले तो उस आग के दरिया से कूद के जाना पड़ेगा ना, या डूब के जाना पड़ेगा। जब आप वो चले जाओ, देन हेड्स डाउन, डू नॉट शो ऑफ, डू नॉट सेल्फ प्रेज, कुछ ना करो, सिर्फ बांटते जाओ, नीचे से फैलना शुरू हो जाएगा और ये घूम के वापस आपके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ रिप्यूट। जब गोरा आके सर्च करता है AI कंपनी इन पाकिस्तान, आप सर्च करें, यू विल सी माई कंपनी। जब कोई सर्च करेगा AI, यू विल सी माई नेम। एक डेलीगेशन सऊदीया से जा चुका है, दूसरा 27 को आ रहा है। यू नो व्हाई? दे वांट टू वर्क विद अस, आई एम नॉट अप्रोचिंग देम, व्हाई? रिप्यूट। सो आज अगर आप ये फैसला करेंगे कि मुझे रिप्यूट बनानी है, मुझे अपनी रिप्यूट बनानी है, और मुझे 6 महीने के बाद 1 लाख रुपया कमाने का गोल नहीं है मेरा, तो उस वक्त आपका माइंडसेट आज से शिफ्ट हो जाएगा। सर व्हेन द डे वी डिसाइड दैट वी आर गोइंग फॉर अ रिप्यूट, इंडिविजुअल रिप्यूट, मुल्क की खुद ब खुद बन जाएगी। और ये पासपोर्ट का और ये सारा जो है ना, आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, शायद कुछ लोग माइंड करें, ये बहुत आसान होता है अपने आप से ये कह देना कि ओ ये क्लाइंट चला गया, ये इस वजह से गया क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, मुझे इस वजह से वीज़ा नहीं मिला क्योंकि मेरे पासपोर्ट ग्रीन था। ये बहुत मुश्किल होना है कहना कि उस क्लाइंट ने जिस बंदे को हायर किया इज़ बेटर देन मी, आई हैव टू बी बेटर। जिस प्रोजेक्ट को मैंने डील किया, मुझे अंग्रेज़ी नहीं बोलना आती सही, मुझे कम्युनिकेशन नहीं करना आती सही, मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, मैं पैनिक हो गया, मेरा तरीकाकार ठीक नहीं था। ये अपने आप को क्रिटिसाइज करना इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। और मुल्क पे डाल के, पासपोर्ट पे डाल के, स्किन पे डाल के, हालात पे डाल के सुकून से बैठ जाना, ये आसान काम है। हम आसान यार ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात की, क्लैप बनती है। अच्छा, इसमें
اب یہ سوال جب ہم آئی ٹی پہ ہم نے بہت پروگرامس کیے ہیں تو اس میں جو ہمیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل نمبر 1 بات تو یہی ہے جو آپ نے کہہ دی، لیکن اس کے باوجود وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا، یہاں پہ جو ہے وہ اس کا پرابلم آ رہا ہے، انٹرنیٹ سپیڈ کا پرابلم آ رہا ہے، پھر نمبر 2 پیمنٹ گیٹ ویز کا ایشوز ہے کہ پیمنٹس جو ہے وہ لانا مشکل ہے، پھر یہاں آ جائے تو یہاں سے لے جانا مشکل ہے، تو یہ ان کو کیسے ایڈریس کریں؟ آپ جائیں ذرا چیک کریں کہ نیٹ فلکس کا ویو ریٹ گرا ہے پاکستان میں، بڑا وہ کیسے وداؤٹ انٹرنیٹ چلتی ہے؟ آپ گوگل کر لیں، آپ جا کے چیک کر لیں ذرا گوگل کے اوپر جس طرح کا مواد ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کیا اس میں کمی آئی ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ہے کمی؟ آپ جا کے ذرا انالیٹکس چیک کر لیں پاکستان کا گراف کسی ایسی چیز میں گرا ہے؟ سر میں نے آپ کو پہلے بول دیا ہے ہمیں ایکسکیوزز دینے کا ایکسکیوز چاہیے. پیمنٹ گیٹ وے سر، پیمنٹ گیٹ وے اٹس ویری ویری سمپل. پاکستان میں رہ کے کام کر رہا ہوں، میری کمپنی کے سارا پیسہ پاکستان میں آتا کر رہا ہوں نا. پیمنٹ گیٹ وے کے لیے میں نے کہا کہ یار آپ اپنی ایل ایل سیز بناؤ، کمپنیز بناؤ. پچھلے ایونٹ میں میری بات ہو رہی تھی. اب آگے سے سوال آئے گا یا دل میں کہیں نکلے گا سر وہ تو $200 $300 لگیں گے تب جا کے کمپنی بنے گی، پھر اکاؤنٹ کھلے گا. وہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ آئی فون مت خریدو نا، پیٹ کاٹو نا، چھوٹی فری لانسنگ کر کے پیسے جمع کرو، پیسے جمع کر کے ان کو ری انویسٹ کرو. کہاں ری انویسٹ کرنا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی بنانی ہے. کیسے بنانی ہے؟ اپنی ایکسپینشن کرنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. اسی بچے کا سوال، اس نے کہا سر کلائنٹ ہم پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو کلائنٹ ٹرسٹ کیوں کرے گا. کلائنٹ ٹرسٹ آپ پہ کیوں کرے گا اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلائنٹ آپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا. پہلے یہ سمجھنا ہے. دیکھیں ایک کلائنٹ آیا، اس نے آپ کے ساتھ بزنس کرنا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو $1 ملین دینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ گورے پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں کیونکہ میں براؤن ہوں اس وجہ سے؟ وہ گورے پہ ٹرسٹ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ میرے ملک میں ہے، بینک میرے ملک میں ہے، یہ بھاگے گا یہ پکڑ لوں گا. پاکستانی، انڈین یا کوئی بھی کہیں اور سے بھاگے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. دیر آر چانسز میرا پیسہ ڈوب جائے گا. اوکے، تو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ بھائی آگے کے لیے انویسٹمنٹ کریں، پیسے جمع کریں، چھوٹی فری لانسنگ کریں، چھوٹی اسکیل سے شروع کریں، پیسے جمع کریں. یہاں سے بیٹھ کے یو ایس میں کمپنی بنائیں، یو کے میں کمپنی بنائیں، دبئی میں کمپنی بنائیں، سعودیہ میں کمپنی بنائیں. ہر جگہ پاسبل ہے. وہاں اپنے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں، وہاں سے پے پال لگوائیں، وہاں پہ پیسہ وہاں سے ریسیو کرائیں، پیونیر کے تھرو، وائس کے تھرو پاکستان میں لے کے آئیں. اٹ از ہیپننگ. کون سی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں؟ سب چل رہا ہے. پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، ہر میڈیم سے آ رہا ہے. دیر از نو پرابلم ایکچولی. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. جی ہم کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے سے مسئلے کو ہم پرماننٹ روڈ بلاک میں کنورٹ کرنے میں استاد ہیں. اتنا سا مسئلہ دے دیں ہمیں، اتنا سا اس کا سمندر بنا دیں گے. اور اگر ہم نے عیاشی کرنی ہے، کرکٹ میچ کھیلنے جانا ہے، اس دن اگر 42 کی بجائے 52 بھی ہے تو وہ میچ کھیلیں گے. اس دن اگر بارش ہوگی ہے تو ہم پنکھے لگا کے وکٹ کو سکھائیں گے، کیونکہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہم اتنی سی وجوہات اپنے آپ کو دیکھ کے پھنس جاتے ہیں. ہمارا پرابلم مائنڈ سیٹ ہے سر. دس از ایگزیکٹلی از دا پرابلم. دیر از نو لمیٹیشن ان دا ورلڈ آف ٹیک. ٹرسٹ می، جی سی سی ریجن کے اندر لوگ دے ڈیسپریٹ فار یو آل آف یو کہ ہمیں مین پاور چاہیے، اے آئی ٹرین مین پاور چاہیے، اور ہمارے بچوں کو ٹرین کر دو. آج میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں 14 سال کے ٹیکنیکل ایکسپیرینس سے ملکوں میں جاتا ہوں میں، پاکستان کے بچوں میں جو پرابلم سالونگ سکل ہے نا، جتنے ہم جگاڑو ہیں، ایکچولی اٹس این ایڈوانٹیج. پروگرامنگ کے اندر جو کام ہم 3 دن میں کرتے ہیں وہ اس کام کو 2 ہفتے میں پلان کرتے ہیں، جو ہم 3 دن میں کر کے یہ مارتے ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہمارے جین میں ہے پرابلم سالونگ، ڈیزائن، پرابلم سالونگ، کریٹیوٹی ہمارے جین کے اندر ہے. بس اس کے اندر ایک ایکسٹرا چیز ڈلی ہوئی ہے، وہ ہے ایکسکیوزز کو میکسیمائز کر کے اپنے آپ کو ہی روک دینا. اور 2015 کا ورلڈ کپ تھا، ذرا تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ. اس پہ وراٹ کوہلی سے ایک سوال پوچھا، اس نے ایٹ لینتھ ساری کہانی سنائی. اس کے بعد سرفراز کی باری آئی، کپتان تھا. انہوں نے کہا یہی سوال تم سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا سیم ٹو سیم. بات ختم سر، سیم ٹو سیم، اگلی گالی کوئی نہیں سر. اچھا بات کریں تھوڑا سا، پہلے عرفان صاحب آپ ہی جواب دیں اسپیشلٹی کی. یعنی مثال کے طور پہ آپ ماسٹر آف ون ہی بننا ہے نا آپ نے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اے آئی کی فیلڈ میں یا اوور آل جو ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہر جگہ آپ جناب ماسٹر ہو جائیں گے. کسی ایک جگہ اسپیشلٹی جو ہے اس کا انتخاب، یا موجودہ ورلڈ کے اندر کہاں اسپیس زیادہ ہے؟ سر یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھیوری. دیر واز اے ٹائم جب آپ نے کہا آج کے دور میں ٹی شیپ لرننگ ہے. ٹی شیپ لرننگ از دس، بیکاز
دا ورلڈ از چینجنگ. میں تو یونیورسٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے لا کہ آپ 4 سال پہلے بیٹھ کے پورے 4 سال کا سلیبس ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. آپ کو ہر 6 مہینے بعد نیا سلیبس ایشو کرنا چاہیے کہ اگلے 6 مہینے ہم یہ پڑھیں گے, پھر اس سے اگلے 6 مہینے سلیبس چینج کریں, کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ جو بناتے ہیں وہ 6 مہینے تک پہنچتے پہنچتے 4 دفعہ دوبارہ بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ پیچھے آبسلیٹ ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی. سو ہاؤ وی کین پلان, ہمارا تو 10 سال سے چل رہا ہے نا الحمدللہ. سو سمپلی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کے دور میں سروائیو کرنا ہے, ٹی شیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپوئر لیتے ہو, ایکسپوئر لینے کے بعد پھر ایک ڈیپ ایک سکل کو پکڑ کے نیچے جاتے ہو, ایک سکل کی ڈیپتھ میں جاتے ہو, اوپر آپ کے پاس ایکسپوئر ہوتا ہے. When I'm talking to the client, I will talk about back end, I will talk about front end, I'll talk about mobile side, I'll talk about design, I'll talk about SEO, I'll talk about everything. But I will do the AI implementation at the end of the day. اگر میں کمپنی کو رن کر رہا ہوں تو اب اس ٹی کا یہ والا سیکشن میرا ختم ہو گیا, میں صرف اس سیکشن پہ سروائیو کر رہا ہوں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ دیئر پرابلم اینڈ آئی کین پرپوز دیم دا سولوشن لائک دس. کیوں؟ براڈر ایکسپوئر ہے. لیکن سروائیول کب ہوتا ہے اس پہ جب آپ ایک اسکل کو نیچے جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, یا ہم سیدھا ایک جگہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ obsolete تو ہماری زندگی تباہ, یا ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہوتا اور ہمارے پاس ہر چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. ٹی شیپ لرننگ. ٹھیک ہے اشام صاحب, یہ سوال آپ سے اسپیشلٹی کا, جو کہ ماہر تو بننا ہے جناب, ماسٹر بننا ہے. آپ سوال پورا بھی نہ کریں. اور 2015 کا ورلڈ کپ تھا, ذرا تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ. اس پہ وراٹ کوہلی سے ایک سوال پوچھا, اس نے ایٹ لینتھ ساری کہانی سنائی. اس کے بعد سرفراز کی باری آئی, کپتان تھا, انہوں نے کہا تو یہی سوال تم سے پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا سیم ٹو سیم. بات ختم سر, سیم ٹو سیم, اگلی گالی کوئی نہیں سر. یہ ہمارا بچہ کسی سے کم نہیں ہے. our youth is best of the best. all we need to do is just ensure کہ they are channelized, right energies in the right direction, and that's about it. کیونکہ میں کر کے آیا ہوں نا. اچھا ابھی میں مثال کے طور پہ کرنے کا DigiSkills.peak ہے, 4.3 ملین یہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے پڑھے ہوئے. 2000 آپ کو بتا رہا تھا میں, اگر یاد ہو 2025 میں یہ فری لانسرز اکارڈنگ ٹو اگنائٹ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی $1 بلین پاکستان بھر سے 5.1 بلین 5.1 بلین انہوں نے کمایا نا, تو اب یہی کمائیں گے 50 بلین. اچھا اب ایک نہیں آخری بات ہی غور سے سنیں. جی اب یہی کمائیں گے 50 بلین. یہی اس باہر والے جو ہر سال 1-2 بلین کے لیے جس سے لینا پڑتا ہے, میں ابھی ٹی وی پہ, وہ یہی جان چھڑائیں گے. دیز انڈیویجولز یہی جان چھڑائیں. میرا اور اس کا کام کیا ہے رضوان بھائی, ون لاسٹ تھنگ, ہمارا کام ہے وہ لائٹر نہیں ہے, اگنائٹ کرنا. ہم بس وہ کر رہے ہیں. ان کے اندر اقبال کی خودی اجاگر کرنی ہے. ان کے اندر وہ آتش فشاں جو ہے نا وہ اگلوانا ہے کہ یہ خود بخود کام کریں اور دنیا ان کے کام کے بارے میں بولے انشاءاللہ. اچھا ہم ایک چارٹر لکھ رہے ہیں, ویسے تو 2047 کا لکھ رہے ہیں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا تو کس جگہ ہوگا, لیکن اس کو ہم نے فرسٹ اسٹیپ میں 2030 کا ٹارگیٹ کیا ہے, کیونکہ SDGs جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, اس کا 2030 کا ٹارگیٹ ہے. تو اور اس میں کچھ ہم ٹارگیٹس کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ ہم 1 جنوری کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. میں تھوڑی گائیڈ لائن دینا چاہوں گا آپ دونوں سے, خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر کیا لکھا جائے جناب کہ 2030 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہاں کھڑے ہوں گے. میں پاکستان اکیڈیمیا میں نا, وہ پتہ نہیں بھی ورڈ صحیح ہے کہ نہیں صحیح, سر برسر احترام ADH بیٹھے ہیں, وہ ورڈ کو اس طرح سمجھنا کہ کسی اور نہ لے جانا. یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں ٹیک ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں, دیکھو کدھر جاتے ہیں. ٹیک ایمرجنسی, ارجنسی کہ IT پڑھنی ہی پڑھنی ہے, تمہارا گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر نہ اس کو اگلی کلاس میں جانے دیں. نافذ کرنے کیا مطلب, آپ کا تو اکیڈمیا سے, گورنمنٹ سے, گورننس سے تعلق رہتا ہے, تو وہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ولنگ ہے کرنے میں, ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں ہو رہا ہے, لیکن جس پیس کی بات, اب یہ وہ پیس نہیں ہے, وہ پیس نہیں. کریکولم کی انہوں نے بات کی, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتا ہے کریکولم؟ صحیح. جب کریکولم اپڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر جواز بن جاتا ہے کہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے. جس وقت کریکولم اپڈیٹ ہو گیا, ڈگری میننگ فل ہو گئی, میں دیکھتا ہوں کون بولے گا ڈگری کے بارے میں. اور ڈریم یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, وہاں ہر بچے کے سامنے ایک IT کی ڈریم یونیورسٹی ہے. یہاں وہ ڈریم یونیورسٹی کا فقدان ہے. حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے, اسلام آباد میں نیو ٹیک بنائی گئی, نسٹ جو ہے اس میں کام کی, لیکن پھر بھی وہ
ایسا نہیں ہے کہ بچے کے خواب میں آ رہی ہو. اب اگر ٹیک ایجوکیشن مینڈیٹری کر دی جائے ایک سرٹن اسکول کے گریڈ کے بعد نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ینگ ایج ہے جس میں اس ارجنسی کو اڈیپٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارے لوگ ڈفرینٹ واکس آف لائف پہ نکل جائیں گے. کوڈر بھی نکل آئے گا, اچھا ایک کریٹیو آرٹسٹ بھی نکل آئے گا, اچھا بلاک چین کے ڈیولپرز نکل آئیں گے, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. چونکہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے نا, ہمیں تو وہ رٹا پہ لگایا ہوا ہے. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں ابھی اٹس نو ہڈن ٹروتھ کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دی اولڈ کریکولم اینڈ ریپلیس اٹ ود ڈگری کی ویلیو ہے ویسے 110%. 100%. کچھ لوگ جو بولتے ہیں پتہ نہیں اب عرفان کا کیا ہے, ڈگری کی ویلیو کوئی نہیں ہے, اسکل کی ویلیو ہے, گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو, یوٹیوب پہ دیکھ کے پڑھ لو, بس وہ کافی ہے, نہیں جاؤ یونیورسٹی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی گڑبڑ ہو رہی ہے, یہی تو گڑبڑ ہو رہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا سائلوز میں, جب اس نے اس ڈگری کو ابینڈن کیا اور وہ خود بیٹھ کے سیلف ایجوکیشن لے رہا ہے, نہ لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, نہ سائلوز میں جس کو کہتے ہیں نا کام کرنا, یہی تو گڑبڑ ہو رہی ہے. لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا تو اپنی ویکنس کو اوور کم کرے گا اور اگلے کی اسٹرینتھ کو اڈاپٹ کرے گا. When humans talk, they benefit from one another. اور جب وہ میدان میں کودے تو ڈائریکٹ انٹرپرینیورشپ یا ڈائریکٹ جاب؟ نہیں, رگڑا پہلے رگڑا, یعنی انٹرنشپ, اس کے بعد 1 سال جاب کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ دیکھو جاب آپ کو کیا سکھاتی ہے, یا کہیں ورک پلیس میں کام کرنا آپ کو کیا سکھاتا ہے. You sort of like build up a courage to understand people who come from different cultural backgrounds. Then you learn how to react to situations or respond to situations. You learn how to literally hold your comments back. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے, آپ کو اس سے آگے جانا ہوگا. جو لوگ پہلے آپ سے آگے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے دیکھیں. تو اس ساری بات کو میں سمرائز کئی دفعہ بول چکا ہوں اپنے سوشل میڈیا میں کہ یہ پروسیس کیوں ضروری ہے, کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں نا تو آج کا چھوٹا رضوان بھائی کل کا استاد ہے. ہاں بالکل. پہلے کسی استاد کے زیر سایہ کام تو کر لو نا, ڈائریکٹ ہی استاد بننے کی کیا ضرورت ہے. تو آج کا چھوٹا کل کا استاد. جی عرفان بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈگری کو لے کے تو آئی کین ٹاک فار لائک مینی آورس, اور ہمارے سسٹم کو لے کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے جو سوال کیا نا کہ آج سے ہم 30 سال بعد 2030 5 ایئرس بعد 6 ایئرس بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں پہلے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے سر. چاہت اور جو چاہت ہوتی ہے نا وہ 2 طریقے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے, فیکٹس پہ یا خیالی پلاؤ پہ. ٹھیک ہے, خیالی پلاؤ پہ تو یار ہم سپر پاور ہوں گے نا 2030 کے اندر, ویل بی دی سپر پاور آف دا ورلڈ. لیٹس کم ٹو دا فیکٹ. ٹھیک ہے, وٹ ایور دا فیکٹس آر, فیکٹس پہ ہم 2030 میں کہاں ہوں گے. سر مجھے یہاں پہ ان دا فیلڈ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سروائیول کی جنگ نظر آ رہی ہے. اور وہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا کی ریس میں جمے رہیں, ڈزنٹ میٹر آپ کس نمبر پہ ہیں, جمے رہیں, اور دنیا آپ کو کنسیڈر کر رہی ہو, جیسے آج ہماری ریپوٹیشن ہے باہر, آج بھی ہے, ان کو آپ لوگوں کو نہیں پتہ لیکن ہماری بہت ریپیوٹ ہے ہمارے بچوں کی, پروگرامنگ میں, آئی ٹی میں, اے آئی میں بہت ریپیوٹ ہے. پاکستان کی بہت ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کی باہر. یہ ہم صرف جمے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے جیتنا ہے تو سب سے پہلے سروائیول ضروری ہے. تو آپ نے 2030 میں اپنا سروائیول انشور کرنا ہے. اور وہ کیسے انشور کرنا ہے؟ سر میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا اس بات سے کہ آپ آج جا کے یونیورسٹیز کے اندر, یونیورسٹیز نے اے آئی کو بزنس بنا لیا. میں تو یہ بات کہتے ہوئے نہیں ڈرتا, چاہے کوئی ناراض ہو جائے. بل بورڈ پہ لگا دیں گے جی ہم اے آئی کا نام چینج کر کے ساتھ میں آکولس لگا کے ایک بڑا سارا بورڈ لگا کے فیس بڑھا دیں گے. دس از ناٹ ہاؤ یو ٹیچ پیپل. اچھا مینڈیٹری کر دیا, بھائی پڑھا کون رہا ہے؟ یہ بھی بڑی بات. وہی پڑھا رہا ہے نا جو پریویس سلیبس پڑھا رہا تھا, وہی آج نیا سلیبس پڑھا رہا ہے. جب ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے, پریکٹیشنر وہاں نہیں کھڑے ہوئے, تو آپ کیا نالج دے رہے ہیں, کیا بیچ نکال رہے ہیں؟ میرے پاس ایک بہت ریپیوٹیڈ یونیورسٹی آئی, دے آفرڈ می ٹو ٹیچ دس. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ جی آپ نے اتنے گھنٹے اتنے مہینے دینے. میں نے کہا کتنے پیسے؟ جی 80,000 روپیز دیں گے. میں $100 پر 30 منٹ چارج کرتا ہوں آپ وقت پہ. They wanted to buy me at 80,000. Why I'm saying so? Because they are not giving due respect and due amount to the competent people جو actually practitioner industry میں کر رہے ہیں.
کیا ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کمپنیز کے ٹاپ ناچ بندے اٹھا کے یونیورسٹیز میں ٹیچنگ پہ لگا دیں, اور یونیورسٹی والوں کے لیے مینڈیٹری کہتے ہیں جائیں 2 سال کمپنیز میں لگا کے سافٹ ویئر بنا کے ڈیلیور کر کے انٹرپرینورشپ پڑھانی ہے تو پہلے خود کر کے ہیں, یہ مینڈیٹری ہے, کر کے ہیں, ہمیں سرٹیفکیشن دے کے ہیں, یو ویلکم, ہم ول پے یو 5 times more, 5 گنا زیادہ دیں گے دین یور کرنٹ پے, لیکن پلیز جاؤ یہ کر کے آؤ. پھر ان کو رسپیکٹ دیں اور ان کو کہیں کہ محنت کریں. جب تک آپ کانٹینٹ ڈیلیوری پریکٹیشنر سے ان دا فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس نہیں کرائیں گے, آپ گلی کے ہر کونے میں یونیورسٹی کھول دیں, یو آر گوئنگ نو ویئر. آئی ایم ٹیلنگ یو, یو آر گوئنگ نو ویئر. انڈسٹری اسپیشل, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, پارڈن مائی ورڈ, دس از اے سینگ, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, دس از واٹ از ہیپننگ. ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ بنا کوئی کام کے یوٹیوب سے کورس سیکھتا ہے, وہ اپنا کورس بیچنا شروع کرتا ہے, 1000 کی لاٹ پروڈیوس کرتا ہے, اس 1000 کی لاٹ میں سے 500 لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے ہمارا نام خراب کر رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور جو پین ہے, ہمارا زور کہاں لگ رہا ہے؟ ہمارا زور لگ رہا ہے کہ بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہم ایکچولی الٹی گنگا بہہ رہی ہے. آپ نے کوئی ایک کیمپین مجھے بتا دیں, ایک انیشیٹو مجھے بتا دیں, ایک پروگرام مجھے بتا دیں جس میں ٹرین دا ٹرینرز کی بات ہو رہی ہو. اینی ون نہیں ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یونیورسٹی کا کرائٹیریا سیٹ کیا جا رہا ہے, جو 20 سال سے بندہ وہاں بیٹھا پڑھا رہا ہے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہا, وہ ریٹائرمنٹ پہ نہیں جائے گا, اس کو باہر نکالو. یو آر اے ٹیچر, آپ کو ڈبل پڑھنا پڑے گا آج کے دور میں اسٹوڈنٹ سے. بالکل, Are we doing that? صحیح کہہ رہے ہیں. We're not doing. So we're not doing. For me, to survive in my own company, I'm the founder and the CEO. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں لنڈن سے, مجھے پڑھنا پڑتا ہے, میں کریش کورسز لے رہا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں, اور ہر روز کا کام ہے سر. اور انفیکٹ ایک ٹیم رکھی ہوئی جس کا صرف یہ کام ہے کہ بچہ آج آپ نے مجھے بتانا میں نے پڑھنا کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہوا ہے سر, یہ ذرا پڑھ کے آئیے گا. That's how I am surviving. اور ہمارے ٹیچر اتنے کمفرٹ میں ہے نا, تنخواہ آئی جا رہی ہے, پیسے بنی جا رہے ہیں, سیلری ریٹائرمنٹ آئے گی, اوتے کر لواں گے تو بس ٹھیک ہے. سر آپ ابھی الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہوئے, ویسی ٹیلی ویژن لوگ کم دیکھ رہے ہیں, اب آپ کے اس بیان کے بعد اور دیکھنا کم کر دیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اپنا فیس بک پروفائل وزٹ کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے. عرفان, اس کا جواب ہے میرے پاس. ویسے اس کا رضوان بھائی, اس کا جواب ہے میرے پاس, مائک اسی لے لیا. سر آپ ٹی وی پہ چلانے نا, آپ کلپ ہمیں دے دینا, ہم سوشل میڈیا پہ چلا دیں.